نہیں بتاؤں گا، کچھ نہیں بتاؤں گا، تصدق نے کہا، اور اسی وقت کمال اندر پہنچ گیا۔ اندر کا ماحول دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ آؤ آؤ، تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ، آ جاؤ، تصدق دھاڑا۔ کیا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمال بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ مار رہے ہیں مجھے، شکیلا کا پتہ پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے اسے اغوا کیا ہے، پوچھ لو مجھ سے اس کا پتہ۔ آؤ تم بھی شریک ہو جاؤ۔ کمال احمقوں کے سے انداز میں سر کھجانے لگا، پھر اس نے ہماری طرف رخ کر کے کہا، وہ ماموں جان اچانک آ گئے ہیں، صورتحال ان کے علم میں بھی آ گئی ہے، آپ لوگوں کو پوچھ رہے ہیں۔ آ گئے تنویر صاحب، اب ان کے ساتھ ہی بات ہوگی، تصدق نے بپھرے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہیں بھی بلایا ہے، اپنا حلیہ درست کر کے آ جاؤ، کمال نے تصدق سے کہا، اور پھر ہم دونوں کے بازو پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ ہم بھی باہر نکل آئے تھے، تالوت کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا اس نے ہاتھا پائی شروع کی تھی؟ کمال نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسے مارا ہے، تالوت بولا۔ اوہ، کمال نے آہستہ سے کہا۔ اعتراض ہے تمہیں؟ تالوت نے پوچھا۔ نہیں میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا، شکیلا کو میں اس کے پاس سے برآمد کر لوں گا، تالوت نے کہا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو ماموں جان سے کہہ دیں، وہ اگلوا لیں گے، کمال نے جواب دیا۔ ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، مجھے تالوت کے شدت سے بگڑے ہوئے موڈ کا احساس تھا۔ بالآخر ہم تنویر صاحب کے سامنے پہنچ گئے۔ سنو، تالوت نے آہستہ سے کہا۔ جی؟ تنویر صاحب کو اس واقعے کا علم نہ ہونے پائے، صرف تم لا علمی کا اظہار کرو گے، پلیز، کمال آہستہ سے بولا۔ او عارف، یوسف، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ تنویر جمال مضطربانہ انداز میں آگے بڑھتے ہوئے بولے۔ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم لوگ بھی ہم بد نصیبوں کے چکر میں آ گئے، ہماری نحوست تم تک پہنچ گئی، تنویر صاحب بھررائی ہوئی آواز میں بولے۔ بہرحال شکیلا کو برآمد کرنا ہوگا تنویر صاحب۔ کاش وہ برے ہاتھوں سے محفوظ رہے، خدا کرے، مگر کوئی اندازہ نہیں ہوتا، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ تنویر صاحب پریشانی سے بولے۔ تم نے کوئی اندازہ لگایا عارف؟ بڑی عجیب صورتحال ہے تنویر صاحب، پہلے بھی مجھے شک تھا کہ افشاں صاحبہ کی گمشدگی میں کسی ایسے شخص کا ہاتھ بھی ہے جو یا تو اس خاندان سے کوئی تعلق رکھتا ہے یا پھر کسی حیثیت سے وہ یہاں موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ تنویر صاحب چونک پڑے، ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا یہی اندازہ ہے، مگر شکیلا کے اغوا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ بڑی پریشانی کی بات ہے، لیکن کیا تمہارے ذہن میں کسی آدمی کا نام ہے؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ اس سے قبل کہ ہم کوئی جواب دیں، تصدق آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا حلیہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ تنویر صاحب چونک پڑے۔ کیا بدتمیزی ہے؟ تنویر صاحب بڑبڑائے۔ تم نے اندر آنے کی اجازت کیوں نہیں لی؟ صورتحال دوسری ہے، تصدق نے قہر آلود انداز میں ہمیں گھورتے ہوئے کہا۔ باہر جاؤ، دروازے پر رک کر اجازت طلب کرو، پھر اندر آؤ، تنویر صاحب غرائے۔ پانی سر سے گزر چکا ہے، آج کچھ نہیں سنوں گا، تصدق نے چیخ کر کہا۔ بالکل ہی پاگل ہو گیا نا، مجھے پہلے ہی شبہ تھا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں، تصدق نے کہا۔ پوچھ بھائی پوچھ، تنویر صاحب نہ جانے کیوں نرم پڑ گئے۔ کیا میں نے یہاں پرورش نہیں پائی ہے؟ میں غدار ہوں؟ غور نہیں کیا، اب غور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں غداری کرنے جا رہا ہوں، میں یہاں 2 خون کروں گا۔ تصدق نے پستول نکال لیا۔ خوب، تنویر صاحب اسے غور سے دیکھنے لگے۔ ان دونوں نے مجھے مارا ہے، اس نے پستول کا رخ ہماری طرف کر لیا۔ ہیں؟ تنویر صاحب نے بوکھلا کر ہمیں دیکھا۔ کمال اپنی جگہ سے کھسک رہا تھا، اس نے اپنی جگہ بدل لی تھی اور پستول کی زد سے نکل گیا تھا۔ کمال ہے، تالوت بولا۔ کیوں مارا تھا؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ ان سے پوچھو، تصدق نفرت سے بولا۔ کیوں بھائی، کیا بات ہوئی تھی؟ تصدق صاحب کو شاید کوئی ذہنی صدمہ پہنچا ہے، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تالوت بولا۔ کیا مطلب؟ یعنی کیا مطلب؟ تصدق کھلکھلا کر بولا۔ میں کیا عرض کروں تنویر صاحب، کیا یہ نشے کے عادی ہیں؟ تالوت نے پھر کہا۔ نہیں چھوڑوں گا، خدا کی قسم نہیں چھوڑوں گا، تصدق نے کہا اور پستول سیدھا کر لیا۔ لیکن دوسرے لمحے کمال نے وہ تپائی اس کے پستول والے ہاتھ پر ماری جس کے قریب شاید وہ اسی ارادے سے کھڑا ہو گیا تھا، اور تصدق کی چیخ نکل گئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ تنویر صاحب نے جلدی سے آگے بڑھ کر پستول اٹھا لیا اور پھر وہ خونخوار نگاہوں سے تصدق کو دیکھتے ہوئے بولے، اب کیا کہتے ہو؟ تم میرے سامنے خون خرابے پر آمادہ تھے۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، سب میرے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں،
میں کس سے فریاد کروں؟ تصدق نے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ تنویر صاحب پریشانی سے بولے۔ ہم لوگ لاپرواہی سے کھڑے ہوئے تھے۔ تنویر صاحب نے ہماری طرف دیکھا اور پھر تصدق کی طرف، پھر وہ آہستہ سے بولے، تصدق تم واپس جاؤ، میں تم سے پھر بات کروں گا۔ اور تصدق ہاتھ پکڑے باہر نکل گیا۔ اس نے کمال کو بھی قہر آلود نگاہوں سے دیکھا تھا۔ پھر تنویر صاحب گہری سانس لے کر بولے، آپ لوگ محسوس نہ کریں، میں شرمندہ ہوں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا دماغ کیوں الٹ گیا۔ آدھا تو پہلے ہی الٹا ہوا تھا۔ ویسے تنویر صاحب، شکیلہ کو ضرور مل جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اجازت بھی کہ ہم اپنے طور پر اس کا سراغ لگانے کے لیے آزاد ہیں۔ ہاں یقیناً آپ لوگ بھی میری وجہ سے مصیبت کا شکار ہوئے ہیں۔ تب براہ کرم آپ فرمائیں گے کہ کیا تصدق کے پاس اس پستول کا لائسنس موجود ہے؟ ہیں؟ تنویر صاحب اچھل پڑے۔ ارے پستول یہ کہاں سے آیا؟ تصدق کا ہے، میں نے کہا۔ تصدق کے پاس تو پستول نہیں تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تصدق اور پستول تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ ارے اس نے پرورش ہی یہاں پائی ہے، بڑا بزدل سا انسان ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال تنویر صاحب، آپ اس سے پستول کے بارے میں معلوم کریں گے۔ سنیے، ہم دونوں آپ سے پورے تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال شکیلہ کی تلاش بھی ہمارا فرض ہے۔ یقیناً۔ ویسے دوستو، میں واقعی تم سے شرمندہ ہوں۔ میں تو تمہیں مہمان بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ ویسے میں تم سے کچھ اور گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں بذات خود درگاہ پر گیا تھا۔ اوہ، کب تنویر صاحب؟ ہم دونوں چونک کر بولے۔ بس دل کو تو لگی ہوئی تھی، ظاہر ہے صبر کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یقیناً، میں نے ہمدردی سے کہا۔ چنانچہ جس کام سے گیا تھا وہ مکمل کیا اور پھر اپنے چند ساتھیوں کو لے کر درگاہ پور پہنچ گیا۔ درگاہ پور میں تو حال ہی میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی ہیں، وہاں کی حکومت تک بدل گئی ہے۔ چنانچہ میں نے نہایت احتیاط اور ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام شروع کر دیا، اور بہت جلد مجھے شکیلہ کی کہانی معلوم ہو گئی۔ وہی کہانی درست ہے جو تم نے سنائی تھی۔ آپ نے وہاں مسلمانوں کے علاقے میں قیام کیا تھا؟ طالوت نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، بڑی پراسرار روایات سننے میں آئی ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا تھا اور وہ درگاہ پور کے مسلمانوں کی قسمت ہی بدل گیا۔ اس سے قبل وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان پر مظالم کیے جاتے تھے، لیکن سارے ظالم عجیب سی موت مر گئے، اور اب نئی حکومت نے تو مسلمانوں کو اتنی آسانیاں، اتنے حقوق دیے ہیں جو وہاں کے ہندوؤں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ اوہ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری بہن اور میرے دوست کول کے پکے تھے۔ طالوت بھی متاثر نظر آ رہا تھا۔ بہرحال شکیلہ کی داستان سنی۔ بلا شبہ وہ میری افشاں نہیں ہے، نہ جانے میری افشاں کہاں ہے۔ آپ ہم سے باز پرس نہ کریں تنویر صاحب، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ افشاں کا پتہ ضرور لگا لیں گے۔ باز پرس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ہم جو کچھ بھی کرتے پھریں اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ کی جائے، بلکہ اسے مصلحت سمجھا جائے، اور اب تو یہ ضروری ہوگا۔ مجھے شبہ ہے کہ افشاں کو غائب کرنے والے ہی شکیلہ کو بھی اغوا کر لے گئے ہیں۔ مگر عارف میاں، کیا تمہیں کسی پر شبہ ہے؟ ابھی نہیں۔ بہرحال جس طرح دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی کام کرنے دیا جائے۔ میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میرے لیے جو بھی خدمت ہو فوراً بتا دیں، تنویر صاحب نے کہا۔ شکریہ، اس بگڑے ہوئے سانڈ کو آپ سمجھا دیں، ورنہ شاید ہم بھی خود پر قابو نہ پا سکیں۔ میں اسے آج ہی باغ روانہ کر دیتا ہوں، وہ یہاں رہے گا ہی نہیں۔ یہی درست ہے، میں نے کہا، اور طالوت چونک کر میری شکل دیکھنے لگا۔ بہرحال پھر ہم تنویر صاحب سے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کمرے میں آ گئے۔ طالوت کسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا، وہ کچھ سوچتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں بھی خاموش تھا۔ پھر ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھی، اور پھر طالوت نے کہا، کیا تصدق کا کوٹھی سے چلے جانا مناسب ہوگا؟ انتہائی مناسب، میں نے جلدی سے کہا۔ کیا مطلب؟ طالوت چونک کر بولا۔ اس طرح وہ کھل کر سامنے آ جائے گا، ہم اس کا تعاقب کریں گے، وہاں وہ غیر محتاط ہو جائے گا اور آسانی سے اس کی شخصیت کھل جائے گی۔ طالوت کسی خیال میں ڈوب گیا، پھر چند ساتھ کے بعد گردن اٹھا کر بولا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے عارف کہ ہم بلا وجہ اس پر شک کر رہے ہوں۔ ممکن ہے ان معاملات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ہاں ممکن تو ہے، پھر کیا ہوگا؟ کوشش کرتے رہیں گے طالوت، باقی جو کچھ خدا کی مرضی ہوگی۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عارف، شکیلہ کو ملنا چاہیے۔ طالوت کی آواز میں غراہٹ تھی۔ خواہ اس کے لیے مجھے اپنی سطح سے گرنا پڑے، خواہ اس کے لیے مجھے ابا حضور سے فریب کرنا پڑے۔ ابا حضور؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں عارف، وہ کرنا پڑے جو میں نہیں چاہتا،
तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। मुझे बताना पसंद करोगे? हाँ आरिफ, बाज़ औक़ात मैं मुख्तलिफ़ अंदाज में सोचने लगता हूँ। तुम जानते हो मैं ऐशो इशरत की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता। लोगों पर फ़ौक़ियत मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस दुनिया में मकर फ़रेब के इतने जाल बिछे हुए हैं, कदम कदम पर ऐसे जहरीले नाग फुंकार रहे हैं कि उनके दरमियान सांस लेने के लिए ताकत की ज़रूरत है। ताकत के बग़ैर यहाँ ज़िंदा रहना नामुमकिन है। जब तक मैं अपनी हैसियत में रहा मैंने मकर फ़रेब के ये जाल तोड़े, लेकिन मेरी ताकत छिन गई और आज मैं शकीला जैसी मज़लूम लड़की की कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अपनी ताकतें दोबारा हासिल कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ कुछ मुश्किलात हैं। क्या तालूत? मैंने पूछा। मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना पड़ेगा। मुझे अब्बा हजूर के सामने सर झुकाना पड़ेगा और फिर मुमकिन है वो मुझे दोबारा इस दुनिया में आने की इजाज़त ना दें। मुमकिन है मेरे ऊपर कुछ ऐसी बंदिशें लाद दी जाएं कि मैं यहाँ वापस ना आ सकूँ। नहीं नहीं तालूत, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से दूर तो नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं खुद भी तुमसे दूर नहीं रहूँगा। मैं भी तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकता मेरे दोस्त। मैं जानता हूँ और यकीन करो आरिफ, मैं खुद भी तुमसे अलहदा रहना पसंद नहीं करता। बस शकीला के सिलसिले में बेबसी पर मैं सोचता हूँ हम दूसरी तरह उसे तलाश करेंगे। ना जाने क्यों आरिफ, उस तसद्दुक को भूलने को दिल नहीं चाहता। क्या मतलब? मेरे जहन की गहराइयों में ये शक है कि शकीला के अगवा में उसी का हाथ है। हम उसे छोड़ेंगे तो नहीं, मैंने कहा और तालूत खामोश हो गया। काफ़ी देर तक हम यूं ही खामोश बैठे रहे। फिर तालूत ने बेजारी से कहा, उठो यार, आवारा गर्दी करेंगे, यहाँ तो नहुसत तारी हो गई है। उठो। और मैं उठ गया। हम दोनों किसी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल आए और फिर आवारा गर्दी करते हुए कहीं से कहीं निकल गए। अच्छा खासा शहर था, बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन जदीद वक्त की सारी ज़रूरियात से आरास्ता था। छोटे छोटे खूबसूरत रेस्तरां जगह जगह मौजूद थे। रिहायशी होटल भी कई कई मंजिला थे। हम पैदल चलते रहे और फिर मैं कुछ थकन महसूस करने लगा। तालूत, मैंने गहरी सांस लेकर उसे पुकारा। क्या इरादे हैं भाई? कब तक सफ़र जारी रहेगा? थक गए? तालूत मुस्कुराया। अगर थोड़ी देर और इसी तरह चलते रहे तो पहले बैठूंगा, फिर लेट जाऊंगा और तुम्हें बाकी सफ़र मुझे कंधे पर लाद कर तय करना पड़ेगा। ओह, तो फिर आओ सामने चलते हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। 4 मंजिला होटल की खूबसूरत इमारत मेरी निगाहों के सामने थी, जिस पर फ्लॉड लिफिया का नेओन साइन नज़र आ रहा था। चलो, मैंने कहा, और चंद मिनट के बाद हम होटल के शफाफ हाल में बैठे हुए थे। काफ़ी खूबसूरत होटल था। हाँ, बिल्कुल गोल था। दाखिली दरवाजे के दोनों सिमत ऊपर जाने के लिए लिफ्टें लगी हुई थीं। रिहायशी कमरों में रहने वाले ऊपर नीचे आ जा रहे थे। तालूत ने खाने पीने की कुछ चीज़ों का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर सर्व हो जाने के बाद हम खाने में मशगूल हो गए। तालूत का मूड काफ़ी ख़राब था। वो बदस्तूर सोच में डूबा हुआ था। मैं भी सर झुकाए खाने में मशगूल रहा। अचानक मैंने तालूत के हाथ से चमचा गिरते देखा और मैंने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। नामुमकिन, उसने आहिस्ता से कहा। वो हाल के दाखिली दरवाजे की जानिब देख रहा था। क्या हुआ, खैरियत? मैंने पूछा। अभी वापस आता हूँ। तालूत फुर्ती से कुर्सी से खिसक कर खड़ा हो गया। उसने नैपकिन फेंका और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं हैरान रह गया था, ऐसी कौन सी चीज़ देख ली इसने। बहरहाल मैंने वहीं रुक कर उसका इंतज़ार करने का फ़ैसला कर लिया था। वो तेज़ी से एक लिफ्ट में दाखिल हुआ। दूसरी लिफ्ट ऊपर गई थी। मैं अपने तौर पर अंदाजे लगा रहा था, तालूत ने ज़रूर किसी को ऊपर जाते हुए देखा है, मगर कौन? क्या तसद्दुक? लेकिन वो इतना हैरान कुन तो नहीं हो सकता। ना जाने कौन था। मैंने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और फिर वेटर को इशारा करके बिल मंगवा लिया। भाई तबर्रुक की रकम अभी खासी मौजूद थी। मैंने बिल अदा किया और तालूत का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद तालूत लिफ्ट से उतरा और मेरे पास पहुंच गया। उसके चेहरे से हैरत चिपकी हुई थी। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया और फिर मेरी आंखों में देखता हुआ बोला, कमरा नंबर 160। क्या मतलब? वो उसी में दाखिल हुई है। कौन? मैंने बेचैनी से पूछा। शकीला। तालूत का जवाब मेरे लिए वाकई धमाका खेज था। मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। तुम्हें यकीन है? मैंने कई मिनट के बाद पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तालूत ने जवाब दिया। तन्हा थी? हाँ, लेकिन आरिफ, मेरी जहनी कैफियत अजीब हो रही है, तालूत ने उलझे हुए अंदाज में कहा। क्यों? वो बिल्कुल मुतमईन और पुरसकून थी। उसने एक उम्दा लिबास पहना हुआ था। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी उलझन या ज़र्रा भर भी तरद्दुद नहीं था। ओह, तो तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा मतलब कुछ नहीं है। आओ उससे मिलें, साफ साफ बात करेंगे आरिफ।
اگر وہ اپنی مرضی سے آئی ہے، اگر اس نے اپنے اس اقدام کے بارے میں کوئی قابل قبول بات نہ بتائی تو ہم اسی وقت اس سے تعلقات منقطع کر لیں گے اور پھر یہاں سے چل دیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ آئندہ کسی کو دل سے قریب نہیں آنے دیں گے۔ کون سی مجبوری تھی جس نے اسے اس خاموشی سے چلے آنے پر اکسایا؟ کوئی بھی مسئلہ تھا اسے ہمیں بتانا چاہیے تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ تب اٹھو، طالوت نے کہا اور میں اٹھ گیا۔ بل تو ادا کر دیا ہے۔ خوب، آؤ۔ طالوت دوبارہ دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر لفٹ سے ہم تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ تیسری منزل کے کوریڈور پر چلتے ہوئے ہم کمرہ نمبر 160 کے سامنے رک گئے۔ طالوت نے بیل بٹن دبا دیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب سے شکیلہ کی آواز سنائی دی۔ ویٹر، میں نے جلدی سے آواز بدل کر کہا اور دروازہ کھل گیا۔ میں آگے ہی تھا، اس لیے شکیلہ کی نگاہ پہلے مجھ پر ہی پڑی۔ تنویر صاحب کے ہاں آنے کے بعد اس نے جدید لباس پہننا شروع کر دیے تھے اور خاصی فیشنیبل رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ ایک عمدہ لباس میں تھی اور کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ چونک پڑی اور پھر اس کے چہرے پر خشونت پھیل گئی۔ فرمائیے، اس نے نہایت کھردرے لہجے میں کہا اور ہم دونوں تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کے لہجے سے بڑی دل شکنی ہوئی تھی اور طالوت کے ہونٹ سکڑ گئے۔ خوب، غالباً تم ہمیں پہچان نہیں سکیں، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ جی، میں نہیں پہچان سکی، اس نے غور سے ہم دونوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے کہا، اور شاید ہم شکل دیکھ کر اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ہم تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور باقی باتوں کا فیصلہ تنویر صاحب کے مکان پر ہی ہوگا، طالوت نے زہریلے انداز میں کہا اور شکیلہ کے چہرے میں نمایاں تبدیلی ہوئی۔ اوہ، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ویسے اندر تو آئیے، غالباً آپ میرے نہ پہچاننے سے ناراض ہو گئے، لیکن یقین کریں میری یادداشت بہت خراب ہو گئی ہے۔ آئیے تو صحیح، وہ پیچھے ہٹ کر بولی اور ہم دونوں اندر داخل ہو گئے۔ شکیلہ نے دروازہ بند کر دیا اور پھر مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے آ گئی۔ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمہیں ہم سے اظہار اجنبیت پر مجبور کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، یقین کرو میں تمہیں بالکل نہیں پہچان سکی ہوں، شکیلہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پہلے بھی تمہیں پیشکش کی تھی، تم اگر بہتر مستقبل چاہتی ہو تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اوفو، نہ جانے تم کیا کہہ رہے ہو، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے تم اٹھ جاؤ، ہم تمہیں تنویر صاحب کے حوالے کر دیں گے اور اس کے بعد تمہاری مرضی۔ ہم نے تو تمہارے اوپر مسلط ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، شکیلہ گھبرا کر بولی۔ یہ ممکن نہیں ہے، تمہاری وجہ سے تنویر صاحب کا پورا گھرانہ پریشان ہے، ایک مرتبہ تمہیں ان کے سامنے ضرور جانا پڑے گا، اس کے بعد تم چاہو تو ان سے معذرت کر لینا، یہ ہم پر فرض ہے۔ یعنی اگر میں نہ جاؤں تب بھی؟ ہاں۔ تو تم لوگ زبردستی کرو گے؟ مجبوری ہے۔ سنو تو صحیح، میں وہاں جاؤں گی لیکن کچھ وقت کے بعد، مجھے حالات بھی تو درست کر لینے دو۔ یہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ تم ہمیں پوری تفصیل بتا دو۔ شکیلہ گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ اس نے دیوار میں لگا ہوا کال بیل بٹن دبا دیا اور ویٹر کا انتظار کرنے لگی۔ چند منٹ کے بعد ویٹر آ گیا۔ کیا پئیں گے آپ؟ کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ اوہ، یہ ممکن نہیں، ہم باتیں کریں گے۔ سنو، کافی لے آؤ، اس نے ویٹر سے کہا اور ویٹر گردن ہلا کر چلا گیا۔ شکیلہ کے چہرے پر سخت الجھن نظر آ رہی تھی، پھر وہ ایک الماری کی طرف مڑتی ہوئی بولی، چند منٹ کی اجازت دیں۔ اس نے الماری سے کچھ کپڑے نکالے اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ باتھ روم کا دروازہ اس نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ طالوت نے گہری سانس لے کر میری طرف دیکھا۔ کچھ جچی نہیں دوست تمہاری یہ راج ہنس، وہ آہستہ سے بولا۔ اب تو مجھے بھی شبہ ہونے لگا ہے، میں نے کہا۔ کیسا شبہ؟ لڑکی پر اصرار ہے، یقیناً نہ جانے اس نے کون سی بات درست کہی ہے اور کون سی غلط۔ تنویر صاحب تو درگاہ پور بھی ہو آئے اور وہاں تحقیقات کر کے آئے ہیں کہ یہ وہیں کی رہنے والی ہے۔ جہنم میں جائے، میرا تو خیال ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تنویر صاحب کے ہاں بھی واپس ہی نہ جایا جائے، بس یہیں سے کہیں اور چلتے ہیں، طالوت نے بیزاری سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن کیا ذہن میں خلش نہ رہے گی؟ خلش تو اب بھی ہے، میں اس کے لیے کس قدر پریشان تھا، اور وہ ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر رہی تھی، طالوت نے بھاری لہجے میں کہا۔ اسی وقت ویٹر کافی کی ٹرے اٹھائے ہوئے اندر آ گیا اور پھر باتھ روم کا دروازہ کھول کر شکیلہ بھی نکل آئی۔ اس نے لباس تبدیل کر لیا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اتنی بے باک ہو گئی تھی کہ پہلے نہیں تھی اتنی۔ اس نے 3 کپ بنائے اور 2 ہمارے سامنے سرو کر دیے۔
اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر اس نے چونک کر گردن اٹھائی۔ براہ کرم کافی، اس نے کہا اور ہم دونوں نے پیالیاں اٹھا لیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ دل چاہے سمجھا دو، دل چاہے نہ سمجھاؤ۔ اگر تمہارا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو صاف کہہ دو، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر تم ہم سے بیزار ہو تو ہم بھی اتنے مشتاق نہیں ہیں۔ جی، وہ تعجب سے ہمیں دیکھنے لگی۔ ہاں، تمہارے لیے ہم جس قدر پریشان تھے اب وہ حماقت محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ شکیلہ کے چہرے پر سخت الجھن نظر آ رہی تھی۔ ہم خاموشی سے کافی پی رہے تھے اور اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے شکیلہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی ہے۔ ارے میں نے کافی کی پیالی نیچے رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر چھناکا ہوا اور اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا، کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے کب تک۔ ہاں، جب آنکھ کھلی تو تالوت کی گہری گہری سانسیں کان میں گھس رہی تھیں۔ اس کا سر ڈھلک کر میرے کندھے سے آ ٹکا تھا۔ سر بھاری بھاری لگ رہا تھا۔ میں نے بمشکل تمام اس کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھایا اور وہ بھی چونک کر جاگ گیا۔ پھر اس نے ایک طویل جمائی لی اور ابھی منہ کھلا ہی ہوا تھا کہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ احمقوں کے سے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا اور پھر مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل پڑا۔ عارف، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ میں نے بھاری آواز میں جواب دیا۔ کیا یہ طلسم مرغبانہ ہے؟ او، اتنی ثقیل بکواس مت کرو، بھیجا پگھل جائے گا، میں نے دانت پیس کر کہا۔ مگر یہ ہوا کیا؟ ہم کہاں ہیں؟ تالوت نے کہا اور میں غور کرنے لگا۔ یادداشت واپس آنے میں دیر نہیں لگی۔ ہم ہوٹل ہی میں تھے اور انہی صوفوں پر لڑکے ہوئے تھے جن پر بیٹھے تھے، اور شکیلہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد اس کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یقیناً کافی میں نشہ آور دوا دے دی گئی تھی، لیکن شکیلہ، میرے ذہن پر ہتھوڑے برسنے لگے۔ یقیناً وہ ہم سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ اس نے لباس تبدیل کرنے کے بہانے سے شاید الماری سے نشہ آور دوا نکالی اور پھر لباس تبدیل کر کے آئی اور آخر وہ کام دکھا گئی۔ لیکن شکیلہ، احسان فراموش، میں نے دانت پیسے۔ عارف، تالوت کھوپڑی پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ چلو یہاں سے تو واپس چلیں، ورنہ ہوٹل والے ہمیں چوروں کی حیثیت سے گرفتار کر سکتے ہیں۔ وہ تو چلی گئی ہوگی، ظاہر ہے، اب وہ یہاں کیوں رکتی؟ واپس بھی نہیں آئے گی۔ اب کیا آئے گی وہ؟ چلو بھائی، تالوت ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور ہم دونوں لڑکتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اعصاب ابھی تک کشیدہ تھے، بمشکل تمام باہر آئے اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے ہم تنویر محل میں داخل ہو گئے۔ محل کے معمولات میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر غسل کیا اور کسی حد تک دماغ درست ہو گیا۔ شکیلہ کے رویے سے بہت دل برداشتہ تھے، ابھی تک سر وزنی تھا۔ شام کو چائے پر شریک ہوئے، ماحول بے حد اداس تھا۔ تنویر صاحب موجود نہیں تھے، تصدق بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ کمال موجود تھا۔ آپ لوگ کہیں چلے گئے تھے عارف بھائی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، بس ویسے ہی آوارہ گردی کرنے۔ شکیلہ کا بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ نہیں، ماموں جان نے آپ کو تلاش کیا تھا، ایس پی صاحب آئے تھے۔ ماموں جان نے شکیلہ کے بارے میں مختصر تفصیل بتا کر ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی لکھوا دی ہے۔ وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ کون؟ میں چونک کر بولا۔ ایس پی صاحب۔ کیا ہمیں تھانے جانا پڑے گا؟ او نہیں، وہ خود کسی وقت آئیں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر تالوت کی طرف دیکھا۔ وہ کسی حد تک خالی الذہن نظر آ رہا تھا۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر میں نے کمال سے پوچھا، تصدق نظر نہیں آ رہا؟ ماموں جان نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ باغ میں جا کر رہے، میرا خیال ہے چلا گیا۔ اوہ، تنویر صاحب کہاں ہے؟ کیا کہیں باہر چلے گئے؟ نہیں، ایس پی صاحب کے ساتھ ہی باہر نکل گئے تھے، کمال نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ لون کی چائے ختم ہو گئی اور ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر چل پڑے تھے۔ ہم اپنے کمرے میں آ گئے۔ تالوت نے کمرے میں داخل ہو کر میری شکل دیکھی کہ سوچ میں ڈوب گئے۔ عارف، پولیس کے ان ایس پی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ بہرحال یہ میرا وطن ہے، پولیس کا سامنا کسی طور مناسب نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اب یہاں سے چلو۔ شکیلہ کی وجہ سے یہاں پڑے ہوئے تھے، اب اس سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں رہ گیا۔ اب یہاں گھسے رہنے سے کیا فائدہ؟ تنویر صاحب شریف آدمی ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہے، خدا کرے ان کی لڑکی مل جائے۔ شکیلہ بھی اپنے بارے میں فیصلہ کر لے گی۔ اور اگر وہ… اسی وقت دروازے پر کسی نے دستک دی اور تالوت خاموش ہو گیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھلا ہوا ہے، میں نے بوجھل آواز میں کہا اور دروازہ کھل گیا۔ سب سے آگے پولیس کی وردی ہی نظر آئی تھی اور یہ وردی ایس پی کی تھی۔ ایس پی نے ہم دونوں کو دیکھا اور ہم نے ایس پی کو، اور میں ساکت رہ گیا۔ یہ آفتاب تھا، انسپکٹر آفتاب۔
جو اب ایس پی بن گیا تھا۔ اس شخص سے تو ہماری کئی جھڑپیں ہوئی تھیں۔ مجھے پہچانتے ہی اس نے پستول نکال لیا اور اس کے موٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرا اندازہ درست تھا تنویر صاحب، ایس پی نے میری طرف رخ کیے کہا، اور تنویر صاحب بھی اس کے پیچھے اندر آ گئے۔ ان کے ساتھ تصدق بھی موجود تھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ یعنی کہ تنویر صاحب بولے، ان میں سے ایک عارف ہے؟ جی ہاں، اندر آ جاؤ، ایس پی نے باہر رخ کر کے کہا، اور 2 انسپکٹر اندر گھس آئے۔ دونوں کی تلاشی لو اور ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ڈال دو، ایس پی نے حکم دیا۔ ہم نے نہایت خاموشی سے ہتھ کڑیاں پہن لی تھیں، لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا، تنویر صاحب پریشانی سے بولے۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے تنویر صاحب، مسٹر تصدق نے اس وقت پولیس کی ایسی مدد کی ہے کہ ہم ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ آئیے میں آپ کو ان دونوں کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن میں انہیں اپنے مکان سے گرفتار نہیں ہونے دوں گا، تنویر صاحب بولے۔ براہ کرم جذباتی نہ ہوں، آپ بے حد نیک انسان ہیں، اور یہی نیکی آپ کو ایسی جگہ لے ڈوبتی کہ آپ پانی بھی نہ مانگ سکتے۔ پہلے ان کی حقیقت سن لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں، پھر بھی ان کی ہتھ کڑیاں نکال دیں۔ میرا خیال ہے یہ مزاحمت نہیں کریں گے۔ آپ صرف مزاحمت کی بات کرتے ہیں، مجھے خطرہ ہے یہ 2-4 خون کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اوہ، نواب صاحب خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگے، اور پھر ہمیں ایک دوسرے بڑے کمرے میں لے جایا گیا۔ ہم دونوں خاموش تھے، میں تو خیر فکر مند اور خوف زدہ تھا، لیکن طالوت کے چہرے سے لاپرواہی اور بیزاری کا اظہار ہو رہا تھا۔ حال میں سب بیٹھ گئے، کمال بھی اندر آ گیا تھا اور اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا، لگتا تھا جیسے رو دے گا۔ بات زیادہ پرانی بھی نہیں ہے، ایس پی نے کہا۔ ایک فرم تھی ہاشمت برادرز، ایک جال ساز نے وہاں بہت بڑا ڈاکہ ڈالا اور فرار ہو گیا۔ بے حد چالاک انسان ہے، اس نے بہت سی جگہوں پر جال سازی کی اور پولیس کو اتنے چکر دیے کہ اسے پسینہ آ گیا۔ اس نے درجنوں قتل کیے ہیں۔ پولیس کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اسے جہاں دیکھا جائے گولی مار دی جائے۔ بہرحال اس کمبخت نے کہیں سے اپنا ایک ہم شکل تلاش کر لیا، اس کی مدد سے یہ کامیابی سے فراڈ کرتا رہا، اور میرا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کے ہاں بھی کسی خاص پروگرام سے داخل ہوا تھا، اور وہ لڑکی ممکن ہے وہ ان کی تیسری ساتھی ہو۔ اور بات کسی حد تک میری سمجھ میں آ رہی ہے، ممکن ہے اس نے مس افشاں کی گمشدگی کی خبر سنی ہو۔ وہ آپ کی اکلوتی صاحبزادی ہیں، ممکن ہے یہ اس لڑکی کو اس لیے لایا ہو کہ اسے افشاں بنا کر آپ کی دولت پر قبضہ کر لے۔ نہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے، تنویر صاحب بے ساختہ بولے۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ چاہتے تو اس لڑکی کو افشاں کی حیثیت سے پیش کر سکتے تھے، جبکہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اس لڑکی کی صحیح حیثیت کا میں اندازہ لگا چکا ہوں۔ تنویر صاحب بولے، یقیناً کوئی گہری چال سوچی ہوگی اس نے، آپ نہیں سمجھتے۔ اس نے اس امکان کو بھی مد نگاہ رکھا ہوگا کہ اصلی افشاں واپس بھی آ سکتی ہے۔ ممکن ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اصلی افشاں کے قتل کے بعد اپنا اصل کام کریں گے۔ نہیں، تنویر صاحب گھبرا کر بولے، اور یہ اصلی افشاں کی تلاش میں ہوں؟ نہیں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ افشاں کو بھی انہوں نے ہی غائب کیا ہو۔ میں نہیں مان سکتا۔ بہت جلد سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا، ایس پی نے کہا۔ لیکن آپ کو ان پر شبہ کیسے ہوا؟ تنویر صاحب نے پوچھا۔ تصدق صاحب نے 2 ہم شکلوں کے بارے میں بتایا اور کہا کہ وہ بڑے جال ساز معلوم ہوتے ہیں، تو یوں ہی میرا ذہن ان کی طرف چلا گیا۔ میں نے پرانے فائل تلاش کر کے تصدق کو ان کی تصاویر دکھائیں تو اس نے تصدیق کر دی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل نہیں مانتا۔ تنویر صاحب بولے، یہ ان کی خوبی ہے۔ کیوں دوستو؟ ایس پی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ممکن ہے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دونوں میں عارف کون ہے؟ ایس پی نے کہا۔ کیوں بھائی، ہم دونوں میں سے عارف کون ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، طالوت بیزاری سے بولا۔ تم لوگ ایس پی کی بات کی تردید کیوں نہیں کرتے؟ تنویر صاحب نے بے چینی سے کہا۔ ارے اتنے بڑے افسر کی بات کی تردید کیا کریں، میں نے ہنس کر کہا، اور پھر اللہ نے ان کی سنی ہے، ہم بیچارے کی ترقی کی راہ میں کیوں آئیں؟ طالوت بولا۔ ہاں اور کیا، اللہ انہیں DIG بنائے۔ کیا مسخرہ پن ہے، تنویر صاحب پریشان ہو کر بولے۔ مجھے دعائیں دے رہے ہیں بیچارے، رہنے دیں، ایس پی ہنس کر بولا۔ کیا یہ درست ہے کہ تم یہاں کوئی سازش کرنے آئے تھے؟ تنویر صاحب بولے۔ صحیح بات میرا بھائی بتائے گا، میں نے طالوت کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ طالوت نے دانتوں میں انگلیاں دبا لیں اور ایس پی نے کہا لگایا۔ دوسرے لوگ البتہ سنجیدہ بلکہ پریشان تھے۔ ارے اس میں شرمانے کی کیا بات ہے، میں بولا۔ تم ہی بتا دو، طالوت بھی موڈ میں آ گیا تھا۔ نہیں تم، ہرگز نہیں تم، طالوت شرم سے دوہرا ہو کر بولا، اور ایس پی نے پستول کا رخ طالوت کی طرف کر دیا۔
سیدھے رہو، تمہاری کوئی حرکت کامیاب نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ تنویر صاحب بولے۔ تلاشی اچھی طرح لی ہے؟ ایس پی نے تنویر صاحب کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھا۔ جی ہاں۔ پھر یہ جھکنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ اور دیکھتا ہوں سر، انسپیکٹر نے کہا، اور پھر اس نے تالوت کی اچھی طرح تلاشی لی۔ کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ اتنے ہی خطرناک ہیں؟ تنویر صاحب بولے۔ میں کسی وقت ان کی فائل لے کر حاضر ہو جاؤں گا، آپ خود دیکھ لیں۔ اچھا، تنویر صاحب تعجب سے بولے۔ تو اجازت؟ ایس پی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں دل دکھ رہا ہے۔ آپ نیک انسان ہیں، لیکن کبھی کبھی نیکیاں لے ڈوبتی ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ چلیے حضرات، ایس پی نے کہا، اور ہم شرافت سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاملہ اب ہمارے بس سے باہر تھا، اس لیے کوئی فضول حرکت بیکار ہی تھی۔ باہر جیپ کھڑی تھی، ہمیں جیپ میں سوار کروا دیا گیا۔ تنویر صاحب اور کمال افسردہ تھے، تصدق مسکرا رہا تھا۔ جیپ سٹارٹ ہو کر باہر نکل آئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم پولیس ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ ہم دونوں کو لاک اپ کر دیا گیا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ لاک اپ کے چاروں طرف مسلح پولیس تعینات کر دی گئی تھی، اور پولیس والے باقاعدہ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ لاک اپ کی زمین پر بیٹھتے ہوئے میں نے گہری سانس لی اور نیم باز آنکھوں سے تالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے بھائی خربوز؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی جگہ ہے، تالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں، یہاں بڑی مہمان نوازی ہوتی ہے۔ خوب، لیکن ابھی تک انہوں نے چائے کے لیے بھی نہیں پوچھا۔ پوچھیں گے، ضرور پوچھیں گے، اچھی طرح پوچھیں گے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بار بار کیوں ہنس رہے ہو؟ بس یار یوں ہی، ابھی میرا تماشا ہوگا۔ ویسے یہ جگہ ہمیں راس نہیں آئی۔ کیا تماشا ہوگا؟ میرا خیال ہے الٹا لٹکا دیں گے اور پھر مار لگائیں گے۔ بکواس مت کرو، تالوت غرایا اور میں مسکرانے لگا۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ رات ہو گئی تھی، کسی نے ہماری بات بھی نہیں پوچھی تھی، نہ ہی اس دوران ہمارے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز آئی تھی۔ صبح تک بھوکے رہے۔ صبح کو معمولی سا ناشتہ ملا، جسے ہم نے خاموشی سے زہر مار کر لیا۔ دوپہر ہو گئی اور تقریباً 4 بجے کا وقت تھا کہ پولیس کا پورا دستہ لاک اپ پر آ گیا اور ہمیں نکال کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ یہاں پر بہت سے شناسا چہرے موجود تھے، ان میں بڑے بڑے افسر بھی تھے جو خصوصی طور پر آئے تھے۔ ایس پی نے انہیں رپورٹ پیش کی اور ڈی آئی جی نے گہری نظروں سے ہمیں دیکھا۔ کیا تم دونوں بھائی ہو؟ ہاں، ہم دونوں بیک وقت بولے۔ لیکن حشمت برادر سے غبن کرنے والے عارف کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، وہ کوئی اور ہوگا، تالوت بولا۔ بکواس مت کرو، سنا ہے تم بہت زندہ دل ہو، ڈی آئی جی غرایا۔ ہاں، ہم تو پورے زندہ ہیں، صرف دل کی بات تو نہیں ہے، تالوت نے جواب دیا۔ تم میں سے عارف کون ہے؟ ڈی آئی جی نے پوچھا۔ ہم دونوں ہی عارف ہیں، تالوت نے جواب دیا۔ مسٹر آفتاب، ڈی آئی جی غراتے ہوئے بولا۔ یس سر، ان کا دماغ درست کرو۔ یس سر۔ آفتاب نے ایک انسپیکٹر کو اشارہ کیا اور انسپیکٹر نے تالوت کا گریبان پکڑ لیا، پھر وہ اسے گھسیٹ کر ایک طرف لے گیا۔ میرے بدن میں اینٹھن ہونے لگی تھی۔ عارف کون ہے؟ جواب دو، انسپیکٹر نے کہا۔ میں ہوں، تالوت نے سکون سے جواب دیا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اس کا نام کیا ہے؟ انسپیکٹر نے میری طرف اشارہ کیا۔ عارف۔ پھر حرامی پن؟ انسپیکٹر نے ایک زناٹے دار تھپڑ تالوت کے گال پر رسید کیا اور میرے بدن میں بجلیاں دوڑ گئیں۔ سنو، میں نے غراتے ہوئے کہا، میں عارف ہوں۔ غلط، میں عارف ہوں، تالوت بولا۔ نہیں، تم خاموش رہو، تو عارف میں ہوں۔ ارے واہ، کیوں خاموش رہوں؟ عارف تو میں ہوں، سمجھے؟ حشمت برادر سے غبن میں نے کیا تھا، اور سارے جرائم؟ براہ کرم جھوٹ مت بولو ڈی آئی جی صاحب، عارف میں ہوں۔ میں تم دونوں کو پھانسی دوں گا، سمجھے؟ سمجھ گئے، یہی ٹھیک رہے گا، تالوت نے جواب دیا۔ جہنم میں جاؤ۔ تم میں سے جو بھی عارف ہے بتاؤ، تم لوگ تنویر صاحب کے یہاں کیوں داخل ہوئے تھے؟ تنویر صاحب نے نہیں بتایا؟ کیا؟ یہی کہ ان کی بیٹی محترمہ خود ہمیں اپنے گھر لائی تھیں۔ تم نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں۔ تم جان بوجھ کر ان کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تھے، اور افشاں کی ہم شکل لڑکی تمہارے ساتھ تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تمہارا پروگرام کیا تھا؟ میرا خیال ہے فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے، ہمارے خلاف جو کرنا ہے کیا جائے، میں نے کہا۔ خوب، تم ہمیں احکامات دے رہے ہو۔ تمہارا پورا گروہ ہے یا تنہا ہو؟ ڈی آئی جی نے کڑک کر کہا۔ گروہ ہے پورا، 25,000 افراد پر مشتمل، تالوت نے جواب دیا، اور انسپیکٹر نے پھر اس کا گریبان پکڑ کر اسے ایک تھپڑ مارا۔ تالوت کے منہ سے خون نکل پڑا۔ کھال کھینچ دو اس کی، مار مار کر بولنے کے قابل ہی مت چھوڑو، مارو۔ ڈی آئی جی شاید تالوت سے بہت ناراض ہو گیا تھا۔ انسپیکٹر نے تالوت کے منہ پر 2 گھونسے مارے اور تالوت کافی زخمی ہو گیا۔ انسپیکٹر، میں انسپیکٹر کی طرف دوڑا اور میرا گھونسا انسپیکٹر کے منہ پر پڑا۔ انسپیکٹر اچھل کر دیوار سے ٹکرایا اور وہاں سے نیچے پھسل پڑا۔
تمام لوگوں نے اپنے پستول نکال لیے تھے اور مجھے اپنا گھونسا یاد آ گیا۔ طالوت کا یہ تحفہ ابھی تک میرے پاس موجود تھا۔ پکڑ لو اسے، پکڑ لو۔ ڈی آئی جی دھاڑا اور بہت سے لوگوں نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ پھر چاروں طرف سے لاتیں، تھپڑ اور گھونسے برسنے لگے۔ میں نیچے گر گیا تھا۔ دوسری طرف طالوت نے بھی جد و جہد شروع کر دی تھی اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک شروع ہو گیا۔ عجیب ہنگامہ شروع ہو گیا تھا۔ تب اچانک ایک خوفناک گڑ گڑاہٹ سنائی دی۔ دیواریں ہل گئی تھیں، سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور پھر کمرے میں خوفناک تاریکی پھیل گئی۔ تیز ہواؤں کی آواز اور تاریکی، پھر نہ جانے کیسے رنگ پھیل گئے۔ عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور پھر یہ تاریکی میرے حواس پر پھیلتی چلی گئی۔ ذہن عجیب سے انداز میں سو گیا تھا۔